بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جواب ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور خالص اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ ہے انسان کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد۔ اس میں نہ تو کوئی دنیا کمانا ہے، نہ رزق روزی حاصل کرنا ہے۔ انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوق ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وما اور ترجمے میں تو ہم نے باب محاورہ ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اگر لفظی معنی کے ساتھ چلیں گے تو لفظی معنی کیا ہے کہ نہیں میں نے پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر لیعبدونی، تاکہ میری عبادت کریں۔ اور یہ ہے کون سا انداز ہے؟ کسی چیز کو لمٹ کرنے کا، کسی چیز کو محدود کرنے کا، کہ اس کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں، اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ معنی کیا ہوا کہ عبادت کے سوا دنیا میں انسان کا کوئی دوسرا اللہ کی طرف سے کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بھی میں اپنے کے کھانے پینے کے حوالے سے جو میری ضروریات ہیں اس کا ذمہ دار ہوں، جو میرے ماتحت ہیں ان کی ذمہ داری مجھ پر، تو وہ ذمہ داری ایک ضمنی چیز ہے، ایک بات کی چیز ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ مجھے لوگوں سے کسی روزی کا مطالبہ نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کا مطالبہ ہے کہ یہ کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، کیوں کہ روزی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ تو روزی کے حوالے سے، روزی کمانے کا معاملہ، اس کی ذمہ داری جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اصل ذمہ داری یہ، اصل ذمہ داری یہ نہیں ہے، یہ اصل ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ کائنات میں زمین پر کوئی بھی چلنے والی چیز نہیں مگر اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ لیکن ہمیں صرف اللہ نے اس روزی کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اسباب لینے کا۔ روزی دینا اللہ کا کام ہے، لیکن صرف اس کے اسباب اختیار کرنے کا۔ اب ہم یہ نہیں کہ اسباب اختیار کرتے کرتے اسی کو اصل بنا لیں اور جو اصل کام جس کے لیے پیدا ہوئے اس کو چھوڑ دیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یعنی اس کی مثال ہم دوسرے الفاظ میں فرض کرو اس طرح دیتے ہیں کہ آپ بحرین میں کسی کمپنی میں آپ آئے ہیں، آپ کو ایک جاب دیا گیا ہے خاص طور پر، آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ تو آپ کا آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ جاب، وہ کام جو آپ کو دیا گیا ہے۔ اب ظاہری بات آپ کو کھانے پینے کی ضرورت بھی رہے گی، یہاں پر رہنے سہنے کے لیے ایک روم کی ضرورت بھی ہوگی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی میری اصل ذمہ داری کھانا پینا ہے بحرین میں آ کر، اصل میرا کام جو ہے کوئی روم تلاش کرنا ہے؟ اصل آپ کا کام وہ ڈیوٹی کرنا ہے جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ باقی ساری چیزیں بعض اوقات کمپنیاں ہی آپ کے لیے انتظامات کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات آپ کو سیلری دے دیتی ہے کہ آپ اپنے طور پر اس کا انتظام کر لو۔ لیکن کوئی بھی عقل مند نہیں کہتا بھی میری اصل کام میرا یہاں پر کھانا پینا ہے، میرا اصل کام یہاں پر روم تلاش کرنا ہے۔ وہ کیا کہے گا کہ میرا اصل کام میری ڈیوٹی ہے جس کی خاطر میں آیا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھ سکیں، اور خصوصاً اس لیے سمجھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس مادہ پرستی کے دور میں ہم کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ واقعی ہمارا کام اللہ کی عبادت ہے، کہ جب ہم ہر ایک کو، بڑے کو، چھوٹے کو، مرد کو، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی اس مال کمانے کی دوڑ میں لگے دیکھتے ہیں،
اور وہ مقصد جس کی خاطر دنیا میں آئے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا، اس کو پورا کرنا تو بعد کی بات ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ مقصد سمجھنا مشکل لگتا ہے۔ تو میں نے اس میں مثال دی ہے تاکہ ہم کو یہ مقصد سمجھ آ جائے کہ اصل کام جس کے لیے آتا ہے انسان وہ اس کے مد نظر ہونا چاہیے۔ تو اصل مد نظر کیا کام ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور روزی کے حوالے سے جو انسان کو وہم ہوتا ہے کہ میں شاید میری ذمہ داری ہے، اللہ نے وہ وہم دور کر دیا کہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ تم کو دے گا اور اس نے تمہارے لیے مقدر کیا ہوا ہے، تم کے مل کے رہے گا۔ لیکن یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیلیں ہوتی ہیں اور یقین کمزور ہونے کی دلیلیں ہوتی ہیں کہ ہم اس روزی کو ہر چیز بنا کر اسی کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں اور اصل کام بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کا اصل مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حق اللہ علی العباد۔ جب حدیثوں کو پڑھا جائے تو ذرا غور سے سنا کریں، آیات کو بھی، تاکہ الفاظ کو دیکھیں کہ کس طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ حق اللہ، اللہ کا حق، علی العباد، بندوں پر انسانوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ ان یعبدوہ، کہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر جو سب سے بڑا حق ہے، کہ جس حق کو ادا کرنے کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے۔ حق اللہ اصل میں وہ حدیث کے اندر ممکن ہے اس سے پہلے انا لگا ہو، اس لیے زبر لگی، تو آپ اس کو صحیح کر لیں، حق اللہ، قاف کے اوپر پیش لگا لیں، قاف کے اوپر پیش لگا لیں، حق اللہ علی العباد، کیونکہ روایتوں میں بعض اوقات وہ الفاظ کم زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر لگا ہوگا ان حق اللہ علی العباد، انا کے بعد، اس لیے وہ زبر آ گئی۔ لیکن آپ کے لیے وہ انا کا لفظ ہٹا دیا گیا تاکہ آپ کے لفظ تھوڑے رہ جائیں۔ تو حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، یا بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اچھا، شریک نہ کرنے کی یہ شرط صرف حدیث میں ہی، آیت میں بھی ہے؟ آیت میں بھی ہے، کہاں پر ہے؟ نہیں، اسی میں بھی، اسی آیت میں، الا لیعبدون، نون کے نیچے کیا ہے؟ نون کے نیچے زیر ہونی چاہیے، الا لیعبدونی، نون کے نیچے زیر لگا لیں۔ اصل میں بعض ایسی غلطیاں ہیں جو پچھلے ہمارے پرنٹنگ سے چلی آ رہی ہیں۔ الا لیعبدونی، نون کے نیچے زیر ہے، یہ نہیں ہے۔ اصل میں نون کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ نون کے بعد یا ہے، اور یا کو ختم کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم آپ دیکھیں گے نا تو قرآن میں نون کے نیچے زیر لگا ہے، یا نہیں لگا ہوا۔ اصل میں یا بھی ہے، لیکن عربی کا یہ اصول ہے کہ یہ حروف علا جس کو بولتے ہیں، الف واو یا، اس طرح کے حروف جو ہے وہ بعض اوقات ان کو ہٹا دیا جاتا ہے آسانی کے لیے، اس لیے وہ یا قرآن کریم میں لکھا آپ کو نہیں ملے گا، لیکن نون کے نیچے زیر جو ہے وہ اس یا کی دلیل ہے۔ بس یا بدونی خالی زیر ہوگا بس۔ تو اصل معنی کیا ہے؟ الا لیعبدونی، تاکہ میری عبادت کریں، تاکہ میری عبادت کریں۔ تو وہاں پر بھی شرک کی نفی ہے، وہاں پر بھی شرک کی نفی ہے، لیکن وہ کھلے صاف الفاظ سے نہیں ہے، لیکن حدیث میں اس کو صاف الفاظ سے بیان کر دیا گیا، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور نہیں اس کے ساتھ شرک کرے، شیئا، کچھ بھی، کسی طرح کا معمولی شرک بھی، کسی طرح کا شرک بھی۔ تو یہ ہے انسان کا بنیادی مقصد دنیا میں آنے کا، کیا ہے؟ دوبارہ دیکھیے کہ تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ قرآن سے کیا دلیل ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، لیعبدونی اصل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حق اللہ علی العباد، کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ
کہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، کس طرح کا کچھ شرک نہ کریں، یعنی اللہ ہی کے لیے خالص ہو کر عبادت کریں اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد 5 نمبر سوال، اب یہ سوال واضح ہو گیا کہ بندوں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور اس طرح کے سوال ہمیں خود بھی جاننے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی بتانے سمجھانے کی ضرورت ہے، صرف کافروں کو نہیں بلکہ کافروں سے پہلے مسلمانوں کو بھی، ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔